حضرات اس جشن میں کچھ اعتراف کرنا چاہیے ہمیشہ. ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی سرپرستی ہمیشہ حاصل رہی اور بچوں کو آگے بڑھایا. اسی لیے نئی نسلوں کو آگے بڑھانے میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ولایت کی جو وراثت ہے اس کو نئی نسلوں میں منتقل ہوتے رہنا چاہیے. تاریخ نظامت کی کہ جب مشفق خواجہ پاکستان چلے گئے تو انہوں نے نظامت کی باغ ڈور پورے ہندوستان میں کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب کو دے دی. ملک زادہ منظور احمد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی انور جلال پوری کو اپنا جانشین بنا دیا مشاعروں کے حوالے سے. میں وہ خوش نصیب طالب علم ہوں کہ مجھے نظامت کے لیے ثقلین حیدر صاحب کو فالج اٹیک جب ہو چکا تھا تو وہ میرے ساتھ سفر کرتے تھے. استاد موجد سنبھلی، دبیر سیتا پوری، یہ سارے شعراء تھے، قاسم شبیر صاحب اور خود ثقلین صاحب بیٹھتے تھے اور میں 11-12 سال کی عمر تھی نظامت کرتا تھا تو وہ خوش ہوتے رہتے تھے. ایسے بزرگوں کے ساتھ ان کی انگلیاں پکڑ کے میں چل رہا تھا. اور آج مجھے اسی جونپور کی سپاہ میں عباس ڈے کی وہ محفل یاد آئی کہ جب میری 11-12 سال کی عمر تھی، بلکہ 7-8 سال کا میں تھا. آل رضا صاحب مجھے اپنی گود میں بٹھا کے لے کے جاتے تھے اور تقریریں کراتے تھے ٹانڈا حسین ڈے میں، اکبرپور حسین ڈے میں. اور وہ 11-12 سال کی عمر تھی جب آل رضا صاحب مجھے ساتھ میں لے کے گئے. ایک ہی ڈائس پہ ایک طرف جناب اشفاق نجمی صاحب بحیثیت ناظم موجود تھے، ایک طرف جناب خورشید غازی پوری صاحب بحیثیت ناظم موجود تھے، ایک طرف جناب آل رضا صاحب بحیثیت ناظم موجود تھے. اور ان تینوں نے، ان سارے بزرگوں نے کہا کہ نہیں، اس طالب علم سے، اس بچے سے ہم نظامت کرائیں گے. پوری رات میں نے بیٹھ کے وہاں نظامت کی تھی اور یہ سب بزرگ دعائیں دے رہے تھے. تو آئیے ہم سب یاد کریں، ہم سب کو آگے بڑھنا ہے اور شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، یہ آزاداری رہے، یہ آزاداری رہے. ہم کو اسی طریقے سے چراغوں کو آگے بڑھانا ہے. آئیے ان بزرگوں کو میں استقبال کرتا ہوں اور ایک ساقی نامے کا بند پیش کرتا ہوں. ببا کی شاعری، یہ سارے وہ انسٹیٹیوشنس ہیں جن کو میں نے سیکھا ہے. مجھے اعتراف کرنا چاہیے، ببا نے یعنی جناب انور نواب صاحب نے اور جناب سرور نواب صاحب نے مجھے عروض کی باتیں سکھائیں. نذیر باقری صاحب مجھے ساتھ میں لے کے چلے. ببا کے اس وقت کا میں مرثیے کا ایک بند سناتا ہوں کہ 14 خوشے اجر رسالت سے نکالی ہوئی میں، سر دیکھیے گا مصرے، خوشے اجر رسالت سے نکالی ہوئی میں، دھیمی آنچوں میں محبت کی ابالی ہوئی میں، عصر خاموش کے آغوش میں پالی ہوئی میں، 14 جاموں میں برابر سے اچھالی ہوئی میں. کیا شاعری میں انور نواب صاحب لکھنؤ کے دبستان شاعری کے شیش محل سے ایک لہجہ دیا ہے انہوں نے اور شیشے پہ بال نہیں آنے دیا ہے. ایسی شاعری کہ جیسے لگ رہا ہے کہ گلاب کی پنکھڑی سے مدھو مکھی رس نچوڑ لے اور شاعر کے ابروؤں پہ بل بھی نہ پڑنے پائے. خوشہ اجر رسالت سے نکالی ہوئی میں، عصر خاموش کے آغوش میں پالی ہوئی میں، دھیمی آنچوں میں محبت کی ابالی ہوئی میں، 14 جاموں میں محبت، 14 جاموں میں برابر سے اچھالی ہوئی میں، پیاسی صدیوں کو پلاتی ہوئی پانی آئی، جتنی کوہنا ہوئی گھر گھر کے جوانی آئی، جتنی کوہنا ہوئی گھر گھر کے جوانی آئی. آئیے اس بند کے سائے میں گزارش کروں گا محترم جناب آل رضا صاحب سے وہ تشریف لے آئیں. باواز بلند نعرہ صلوات سے آپ نے. سامعین اکرام، عزیز نیت صاحب نے آواز بھی میں حاضر ہو گیا ہوں، لیکن میرے سلسلے میں جو انہوں نے قصیدہ پڑھا ہے اس لائق میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. آل رسول کی مدح کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اسی میں جیتا ہوں، اسی میں مرتا ہوں. آپ سامعین کی نظر ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ شعر پیش کروں، 2-3 شعر تشنیعی کے. ڈاکٹر صاحب، جو کامیاب سمجھتے تھے خود کو مقتل میں، جو کامیاب سمجھتے تھے خود کو مقتل میں، وہ سارے لوگ میری تشنگی سے ہار گئے. وہ سارے لوگ میری تشنگی سے ہار گئے. اگر یہ سچ ہے کہ خنجر سے فتح ملتی ہے، اگر یہ سچ ہے کہ خنجر سے فتح ملتی ہے، تو جنگ کیسے وہ تشنا لبی سے ہار گئے؟ تو جنگ کیسے وہ تشنا لبی سے ہار گئے؟ نعرہ صلوات. مولا علی کے سلسلے میں قطع، پھر امام یاسر کی خدمت، پھر 3-4 سے. یہ وقت بالکل نہیں ہے. کیا جو تذکرہ بو تراب کاغذ پر، کیا جو تذکرہ بو تراب کاغذ پر، تو لفظ لفظ بنے ہیں گلاب کاغذ پر، تو لفظ لفظ بنے ہیں گلاب کاغذ پر. علی کا نام نہ کاغذ پہ میں کبھی لکھتا،
علی کا نام، دیکھیں جواب میں نے پیش کیا ہے، علی کا نام نہ کاغذ پہ میں کبھی لکھتا، لکھی نہ ہوتی جو ام الکتاب کاغذ پر، لکھی نہ ہوتی جو ام الکتاب کاغذ پر، لکھی نہ ہوتی جو ام الکتاب کاغذ پر، لکھی نہ مد حاضر میں میسم کی طرح سے جو زباں بولنے لگے، میسم کی طرح سے جو زباں بولنے لگے، جو سرد ہو چکا ہے لہو کھولنے لگے، آ جائیں غیب سے جو امام زماں رضا، آ جائیں غیب سے جو امام زماں رضا، قرآن کا لفظ لفظ ابھی بولنے لگے، قرآن کا لفظ لفظ ابھی بولنے لگے، قرآن کا لفظ لفظ ابھی بولنے لگے، قرآن کا لفظ، بس قصیدے مشکل سے 6-7 شعر، نعرہ صلوات۔ آج ہم نے جو در و بام سجا رکھا ہے، آج ہم نے جو در و بام سجا رکھا ہے، جذبہ عشق نے دیوانہ بنا رکھا ہے، جذبہ عشق نے دیوانہ بنا رکھا ہے، آج کی رات وہ آئیں گے یقین ہے ہم کو، آج کی رات وہ آئیں گے یقین ہے ہم کو، گھر کا اس واسطے دروازہ کھلا رکھا ہے، گھر کا اس واسطے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ آج دنیا میں جو منکر ہیں تیری غیبت کے، آج دنیا میں جو منکر ہیں تیری غیبت کے، انہیں لوگوں نے بہت شور مچا رکھا ہے، انہیں لوگوں نے بہت شور مچا رکھا ہے۔ یہ خبر شیخ حرم کو بھی نہیں ہے شاید، یہ خبر شیخ حرم کو بھی نہیں ہے شاید، ہے کرم تیرا جو اس کو بھی بچا رکھا ہے۔ یہ خبر شیخ حرم کو بھی نہیں ہے شاید، یہ خبر شیخ حرم کو بھی نہیں ہے شاید، ہے کرم تیرا جو اس کو بھی بچا رکھا ہے۔ اس سے پہلے کی عریضے کو روانہ کرتا، اس سے پہلے کی عریضے کو روانہ کرتا، حال دل کہنے کو سینے سے لگا رکھا ہے، حال دل کہنے کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ دید ہو جائے بھلے جان چلی جائے میری، دید ہو جائے بھلے جان چلی جائے میری، بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے، بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ اور صرف 2 شعر آخری۔ امن دنیا کے نہیں آج کسی گوشے میں، امن دنیا کے نہیں آج کسی گوشے میں، پھر ستمگاروں نے سر اپنا اٹھا رکھا ہے، پھر ستمگاروں نے، ڈاکٹر صاحب مقطع کہا ہے، مدحت آل محمد کا صلہ ہے یہ رضا، اس نے اپنی بات بننے کی کوشش کی ہے، مدحت آل محمد کا صلہ ہے یہ رضا، ظاہر شیخیہ حاجی بھی بنا رکھا ہے، ظاہر شیخیہ حاجی بھی بنا رکھا ہے۔